بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور آج ہم ہماری جو درسی کتاب ہے اس کے حصہ نثر میں سے اس کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز پڑھیں گے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کا مختصر تعارف ہم جان لیتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں وہ ایک عظیم مورخ اور نقاد کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ علامہ شبلی جہاں ایک عظیم مورخ اور نقاد تھے، اس کے علاوہ یہ عظیم سوانح نگار بھی تھے۔ آپ کو سوانح نگاری پر بڑا عبور حاصل تھا اور علامہ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بند دل میں پیدا ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کے والد محترم وکیل تھے اور آپ کو بھی اسی وکالت میں آپ کے والد محترم جو ہیں وہ لے جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کچھ امتحانات بھی دیے، لیکن طبیعت وکالت کی طرف نہ ہونے کے باعث آپ وکالت میں زیادہ نہ چل سکے اور اس طرح ایک کامیاب وکیل کے طور پر آپ نہ ابھر سکے۔ آپ نے 19 برس کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کرنے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت جو ہے 19 برس کی عمر میں آپ کے حصے میں آئی۔ اور 1882 میں شبلی نعمانی کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی اور اس طرح اس ملاقات کے بعد ان لوگوں کے آپس میں بڑے اچھے مراسم پیدا ہو گئے اور علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ میں بطور استاد پڑھاتے رہے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی، جس کے ساتھ انہوں نے باہمی ان کی ملاقاتوں میں انہوں نے ان سے فرانسیسی زبان سیکھی اور نہ صرف فرانسیسی زبان سیکھی بلکہ ان کو فارسی زبان بھی سکھائی۔ اور اس طرح آپ 18 نومبر 1914 کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کا ادبی کام بہت زیادہ ہے، لیکن جو زیادہ مشہور زمانہ ان کی کتابیں منظر عام پر عام لوگوں کی رسائی میں ہیں، ان میں المامون، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی ہمارا شامل نصاب جو سبق ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور یہ سبق جو ہے یہ مقالات شبلی نعمانی کے چہارم جو ان کی جلد ہے اس سے ماخوذ ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، مناقب جو ہے وہ منقب کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبیاں۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں، مناقب عمر بن عبدالعزیز کا یہ مفہوم بنا۔ پھر آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، علامہ ابن جوزی جو ہیں یہ 1116 سے لے کر 1200 عیسوی تک ان کا عہد ہے اور یہ بہت مشہور زمانہ محدث تھے اور یہ کوئی 300 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ کنہوں نے لکھی؟ علامہ ابن جوزی نے۔ بہت بڑے، میں نے آپ کے طور میں ان کو بتا دیا ہے کہ بہت بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل شخص تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی سیرت العمرین۔ سیرت سے مراد راستہ، طریقہ، عمرین دو عمروں کی زندگی کا طریقہ کار، اس سے ہم یہ مراد لیں گے۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدویہ میں دیکھی تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ یہ مصر میں جب گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ کتاب سیرت العمرین دیکھی۔ کتب خانہ خدویہ میں، خدویہ جو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آقا، مولا، مالک، اس طرح کا اس کا مفہوم ہے، جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید
معلومات انتخاب کیے گئے تھے، اور الفاروق جو ہے یہ کتاب مولانا شبلی نعمانی مرتب کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ بات اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جب مصر کی لائبریری میں یہ کتاب دیکھی تو اس کتاب سے مجھے الفاروق کی جو کتاب میں مرتب کر رہا تھا اس کے لیے مجھے بہت مدد ملی، بہت ساری قیمتی معلومات وہاں سے ان کو مل گئی۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا جو زیادہ تر ان کے اخلاق کو عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں، یعنی انہوں نے اس کتاب میں ان کے اخلاق، عدل اور جو ان کے انصاف کے معاملات تھے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بخوبی پیش کیا۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ علامہ شبلی کہہ رہے ہیں کہ میں انہی میں سے چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم یہاں پڑھیں گے۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، یعنی اس کا لحاظ کیا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے، وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو رویہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ وہ آگے چل کے بتاتے ہیں اس میں عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مجسم سر سے لے کر پاؤں تک مکمل مذہب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ عمر ثانی سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ اول، خلیفہ دوم کیونکہ پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو جو خلیفہ دوم ہیں ان کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور ساتھ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کی خوبیاں انہی جیسی ہیں، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اس مراد یہی ہے کہ جو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی تھے، جو ان میں خوبیاں پائی جاتی تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز میں بھی ویسی ہی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ہاں، یہ بات غور کرنے کے قابل ہے۔ ان کا جو رویہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا ان کا شخصی رویہ نہیں تھا، یعنی وہ اپنے طور پر ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اسی کے مطابق جو ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا کہ مذہب کے اندر انہوں نے جس طرح کی اصلاحات اپنے دور حکومت میں یہ لے کے آئے، اسی طرح کی اصلاحات حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے دور حکومت میں پیش کی تھیں۔ تو ان دونوں کی جب اصلاحات آپس میں ملی تو پھر ان کو عمر ثانی کہا گیا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے وہ ان کی شخصیات نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی اپنی خلافت کا جو ان کا ایک مسند تھا، جو مقام تھا، اس جگہ پر وہ تشریف فرما تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، حمص ایک علاقے کا نام ہے، شام کا ایک یہ آپ کہنے کے علاقہ ہے جس کو حضرت خالد بن ولید نے آپ کہنے کے آزاد کروایا تھا، اس کو فتح کیا تھا، یہ وہ علاقہ ہے۔ دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی،
چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم نہیں، یعنی قابل ثبوت نہیں، اس سے بہتر نہیں ہے، جو قرآن پاک کا فیصلہ ہے وہ افضل ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ تو یہی ہے نا کہ جو وراثت میں چیز آ رہی ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی، نہ کہ وارث کو دینے کی بجائے، اس کی اولاد کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دی جائے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا آپ کا فیصلہ تھا کہ ایک مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا اور عیسائی کے حق میں کر دیا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا عین اس کے مطابق فیصلہ کیا۔